بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو and السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNN Studios. میرے ساتھ ایک خاص مہمان آج پھر سے موجود ہیں. سید وقاص جعفری, سیکرٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ہمیں جوائن کیا. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی بہت شکریہ. سر آغاز کریں گے. الخدمت کا بہت بڑا نام ہے اینڈ آئی ہیو اے کویسچن جس سے میں ڈائریکٹلی آغاز کرنا چاہوں گا, بیکاز بہت سے لوگ ہیں جو سوال ان کے یہ ذہنوں میں ہے لیکن شاید ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے اس لیے پوچھ نہیں پا رہے. سو جب ریلیف ایفرٹس کی بات کی جاتی ہے غزہ کے مسلمانوں کی, بیکاز میں چاہوں گا کہ ہم پوری جو پوڈ کاسٹ کا آغاز ہے اس اہم مدعے سے کریں جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر رہا ہے. اس کا تو محاصرہ ہے ہر لحاظ سے اور ریلیف ایفرٹس نہیں پہنچ پا رہی وہاں پہ. سو الخدمت کیسے یہ ممکن کر پا رہا ہے کہ جتنی پورے پاکستان سے پوری دنیا سے جو امداد اکٹھی ہوتی ہے کیسے پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ سوال نصف علم ہے, تو یہ ایک طرف تو انسان کے تجسس کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسری طرف جن کے متعلق کیا جاتا ہے ان کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے کہ اس کو ایکسپلین کر سکیں, ڈسکرائب کر سکیں. اور مجھے سے اس میں کوئی اس کو تسلیم کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس وقت خاص طور پر 2 مارچ 2025 سے عملاً جو ہے کہ چاروں طرف سے محاصرہ ہے. اور آخری چند دنوں میں اقوام متحدہ کے کچھ ٹرک تو آئے ہیں کہ جس غزہ کے اندر اس جنگ سے پہلے روزانہ 500 ٹرک جا رہے تھے, تو اس عرصے کے اندر جو ہے کہ خاص طور پہ 2 مارچ کے بعد تو کوئی نہیں گیا اور یہ ایک محدود تعداد میں بھی گئے ہیں. تو لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کی ریلیف سرگرمیاں سے جنگ سے پہلے بھی جاری تھی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن اس سے پہلے فوڈ کے حوالے سے, میڈیکل ایڈ کے حوالے سے اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے کام کر رہی تھی بہت پہلے سے, یعنی کئی سالوں پہلے. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اکتوبر 2023 کے اندر جب اس کا آغاز ہوا تو فوری طور پر ہمارے پاس ظاہر فنڈ بھی نہیں تھا, لیکن ہم جو اپنے پارٹنر آرگنائزیشن جو ہماری وہاں 3-4 تنظیمیں موجود تھیں جو اندر کام کر رہی تھیں, ہم نے ان کو فوری طور پر اپنی اماؤنٹ بتا دی کہ ہماری طرف سے 50 کروڑ روپے آپ خرچ کر سکتے ہیں ریلیف میں میڈیکل کے اندر, اور ہم نے ان کو جو ہے کہ وہ اماؤنٹ جو ہے کہ وہ کر دی. تو گویا یہ والی بات ہے. اچھا ایک اور حقیقت بھی ہے کہ پورا سال جو گزرا ہے 2024 والا, تو اس میں صورتحال بھی یہی رہی ہے. یعنی کبھی محاصرہ رہا کئی مہینے, اور کبھی جو ہے کہ بین الاقوامی پریشر اور دباؤ کی وجہ سے اسرائیل نے کچھ جو ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے کہ اس کو جانے کا موقع دے دیا. یہ بھی آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت 2 جگہ سے امداد کی جا رہی ہے. ایک طرف سے رفح بارڈر جس کا جو ضمنی طور پر ملا ہوا ہے مصر سے, اور دوسری طرف جو کہ جارڈن, لیکن وہ آپ کو پورے اسرائیل یعنی کہ فلسطین کو کراس کر کے آپ کو غزہ تک آنا پڑتا ہے. میں خود 2 مرتبہ قاہرہ گیا ہوں اور غزہ بارڈر تک گیا ہوں, چونکہ ہمارا ویئر ہاؤس بھی وہاں موجود ہے. کس ایئر میں گئے آپ نے؟ یہ میں سب سے پہلے تو میں گیا ہوں دسمبر 2023 میں, 2 مہینے بعد. اس کے بعد گیا, اور اس کے بعد پھر میں گیا ہوں مارچ 2024 کے اندر. اور یہ بھی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پچھلی دونوں عیدیں ہمارے مرکزی صدر نے وہیں گزاری ہیں مصر میں, اس لیے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں. اور اب چند دن بعد جو ہے کہ ہمارے مرکزی صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب خود پہنچ رہے ہیں قاہرہ کے اندر. تو گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن ہم صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ وینیو سے کام نہیں کر رہے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم غزہ کے اندر کام کر رہے ہیں, نہیں, ہم غزہ سے ایفیلیٹ, مثلا ہم جارڈن سے, ہماری تفصیل ہوگی تو شاید میں بتا پاؤں گا کہ جارڈن سے ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہماری ریلیف ایکٹیویٹی ود ان غزہ ہو رہی ہیں. ہماری ایکٹیویٹیز اس وقت جو ہے کہ کائرو میں خاص طور پہ کہ جہاں 1 لاکھ غزن فیملیز آ چکی ہیں, یعنی 1 لاکھ پیپل, یعنی فیملیز تو شاید 20-25 ہزار ہوں گی, یعنی 1 لاکھ غزن پیپل جو ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے ہجرت کر کے آ چکے ہیں ایجپٹ کے اندر, تو وہاں سے ہم کر رہے ہیں. تقریباً 300 سے زائد فلسطینی غزن اسٹوڈنٹ کو ہم پاکستان لا چکے ہیں. اس وقت جو ہے کہ لاہور اور راول پنڈی, اسلام آباد کے جو ہے کہ اداروں کے اندر اس وقت زیر تعلیم ہے. ترکی میں ہم طلبہ کو اسپانسر کر رہے ہیں. تو گویا ہمارا ایک ماڈل نہیں ہے, ہم متعدد جو ہے کہ وینیو پر کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایڈ علیحدہ ہے, میڈیکل علیحدہ ہے, اس میں فوڈ اینڈ شیلٹر علیحدہ موجود ہے, پاکستان اور پاکستان سے باہر علیحدہ ہے. ایون پاکستان میں جب یہ جنگ ہوئی ہے تو تقریباً کوئی 103 طلبہ اور طالبات زیر تعلیم تھے فلسطین کے اس جنگ سے پہلے.
اکتوبر 7 سے پہلے ٹھیک ہے. اچھا ہم نے ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیا اور الحمدللہ ہم نے کہا ان سب سے پرسنل رابطہ کیا اور انہیں ہم نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے مہمان ہیں. ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ بیک ہوم اب آپ کے پاس جو ہے کہ سپورٹ نہیں رہی, ظاہری بات ہے شہید ہو گئے ہیں, اچھا پیسہ نہیں بھیج سکتے, تو آپ کی ذمہ داری ہماری ہے اس وقت جو ہے کہ ہم ان کو پوری طرح جو ہے ان کی ایجوکیشن اسپانسرشپ ہے یا ان کی لیونگ کاسٹ ہے ہم ان کو اسپانسر کریں. تو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وینیو نہیں ہے, متعدد ملٹی ڈائمینشنز جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جو چل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز اور خدمت کی تو چل رہی ہیں ماشاءاللہ, اور پوری دنیا اس کی گواہ بھی ہے. سوال میں پھر وہیں پہ رہ جاتا ہے کہ اسپیسیفکلی جو 2 مارچ کے بعد سے پھر کیا ہوا, یہ پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جب بالکل محاصرہ ہو جاتا ہے. کرتا ہوں اس وقت ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 2.2 ملین پاپولیشن ہے غزہ کی. اچھا ظاہر ایک بہت بڑی آبادی ہے, چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ, لیکن 22 لاکھ لوگ, 22-25 لاکھ لوگ. اچھا اندر ویئر ہاؤسز بھی موجود ہیں. اس سب کے باوجود یعنی میں ایسی مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت 1.5 سال جنگ ہو چکی ہے, یعنی 600 دن پورے ہو چکے ہیں اس وقت. اچھا اس کے باوجود بھی جو ہے کہ دنیا کا جدید ترین جسے کہتے ہیں کہ وار مشینری وہاں کام کر چکی ہے, لیکن کیا یہ دنیا مان نہیں رہی کہ ابھی تک جو ہے کہ وہ اپنے ان کو نہیں کروا سکے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر وہاں ہمارے اندر جو ہے کہ 6 ہمارے اسٹاف ممبرز موجود ہیں پیلسٹینین. اچھا خود وہاں کی لوکل مارکیٹ, اس کو آپ بلیک مارکیٹ کہہ لیں یا جو اویلیبل چیز موجود ہے, یعنی اگرچہ بہت محدود ہو گئی ہے. ہمیں وہاں سے مجھے کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں جو مصر میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر سے پیغام آیا کہ اب ہمارے پاس بمشکل 1 مہینے کا وہ رہ گیا ہے, سامان رہ گیا ہے کہ جو ہمارے پاس ریزرو ہے, کہ جو ہم مثال کے طور پر پچھلے پورے سال جو ہم ٹرک بھیجتا رہے اس وقت تک ہم 21 چارٹرڈ فلائٹ کا سامان بھیج چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. یعنی وایا جارڈن اور وایا ایجپٹ, یعنی 21 چارٹرڈ فلائٹز ہیں اور 5 ہمارے جو ہے کہ سی ویسل ہیں کہ جو شپ ہیں کہ جس پہ یہ سامان گیا. تو یہ تقریباً 3000 ٹن بنتا ہے, یعنی 3000 ٹن فوڈ آئٹم نان فوڈ آئٹم, اور یہ اندر گیا ہے اور اس کے اندر کی لائیو فوٹیج موجود ہیں. یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ یقین کر لیں, یقیناً ایسی بات ہے, لیکن میں کہوں گا کہ آپ جو ہے کہ الخدمت کے فیس بک پر انسٹاگرام پر جائیے, ہاں تو آپ کو اندر کی ڈسٹریبیوشن نظر آ جائے گی. تو مجھے 1 مہینے پہلے بلکہ 2 ہفتے پہلے مجھے اندر سے پیغام ملا کہ ہمارے پاس بمشکل, تو ہم نے کہا ہے کہ ہم اگر 5000 لوگوں کو روزانہ ہم جو ہے کہ وہاں کھانا دے رہے تھے خاص جگہ پر, تو ہم نے کہا اس کو ذرا کم کر دیں تاکہ اس کی لانگیٹیوٹی ذرا بڑھ جائے. یعنی یہ ایک مشکل ہے, ہمیں سسٹین کرنا ہے. تو یہ والا معاملہ, تو گویا آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سامان اندر جا رہا ہے, پہلے بھی کیا ہے, اور ہم پوری طرح تیار ہیں. اس وقت ویئر ہاؤس چاہے جارڈن کا ہو اور چاہے ایجپٹ کا ہو, اس ویئر ہاؤس کے اندر ہمارا سامان موجود ہے. وہاں کی لوکل مارکیٹ سے سامان بھی خرید رہے ہیں اور یہاں سے بھی بھیج رہے ہیں. اور جیسے ہی ہمیں یعنی ہوگا, ادارے ہم چونکہ پابند ہیں بین الاقوامی جو بھی قوانین ہیں اس کے مطابق, جب بارڈر کھلے گا اور جس طرح ایڈ جائے گی اور باقی این جی اوز کو, اس میں بہت سارے ملکوں کی ایمبیسیز ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ایون جو ہے جس طرح اس کے یو این کے جو ادارے موجود ہیں, تو انشاءاللہ ان کے فولڈ کے اندر الخدمت جو ہے وہ بھی اپنا کام کرے گی. ماشاءاللہ بالکل ایسے. رسپانس کیسا رہا اوور آل پاکستان سے یا اراؤنڈ دا گلوب؟ بلکہ سوال تو شاید یہ ہوگا کہ پاکستان سے بہتر رہا یا اسماعیل صاحب امیزنگ. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی حالات کو آپ جانتے ہی ہیں. یعنی اس وقت جو ہے کہ اس وقت جو صورتحال جو خط غربت سے لوگ 1/3 لوگ ہمارے خط غربت ہیں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج بھی اگر ہمیں ایک قربانی پاکستان کی مل رہی ہے تو ایک فلسطین کی مل رہی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی یہ اچھا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی لیگیسی ہے. کیا بات ہے. یہ ہمارا جسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری یعنی یہ ایز اے قوم, آپ نے دیکھا نا کہ ابھی یہ جو لڑائی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ جو وار ہوئی, کیس میں وہ سارا چیزیں تازہ نہیں ہو گئی کہ آپ کے اوپر جو ڈرون آئے ہیں تو وہ کون سے آئے ہیں؟ اسرائیلی ڈرون آپ کے پاس آئے ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کے دوست کون سے ہیں, آپ کے دشمن کون سے ہیں. تو میں بالکل آپ سے یہ کہوں گا کہ اس میں اس وقت جو ہے ہم 6 ارب کا یعنی 600 کروڑ کا ہم کام کر چکے ہیں ڈاکومنٹڈ. اچھا, اور یہ اس صورت میں کہ آپ پاکستان سے 1 روپیہ نہیں بھیج سکتے لیگلی, یعنی لیگلی الخدمت 1 روپیہ نہیں بھیج سکتی. ہم نے کیا کیا, ہم نے پارٹنر آرگنائزیشن الخدمت USA میں بھی ہے, الخدمت UK میں بھی ہے, الخدمت یورپ اور جرمنی کے اندر بھی موجود ہے. تو الخدمت نے اپنے ان چیپٹرز کو جو ہے کہ ایکٹیویٹ کیا اور جو ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے یہ سارا کام چلا رہے ہیں. یہاں سے ہم ایک ہی کام کر رہے ہیں اور وہ ہے NDMA کے ذریعے سے, منسٹری آف فارن افیئرس کے ذریعے سے ہم بھیج رہے ہیں سامان اونلی ان کائنڈس.
تو یہ جو میں نے آپ کو گنوایا 21 چارٹر فلائٹس، اور ابھی میں لاسٹ منتھ میں کراچی گیا تھا، اور کراچی سے ہم نے باقاعدہ ایک چارٹر طیارہ کراچی ایئرپورٹ سے بھیجا ہے، اور جو کہ ہمارا گیا ہے جارڈن کے اندر. یعنی اس میں ٹینٹ ہیں، اس میں ترپولن شیٹ موجود ہیں، اور وہ اس وقت وہاں موجود ہیں. جیسے یار ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں بڑے پیشنیٹلی کہ جیسے بارڈر کھلے گا تو سامان اندر چلا جائے گا. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ ایون یعنی میں خود کمزور ایمان کا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ سال 6 مہینے 1.5 سال بہت مدت ہوتی ہے. ہمارے اپنے مسائل ہیں، یہاں بھوک ہے، یہاں ان امپلائمنٹ ہے، یہاں جو ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کیا صورتحال ہے. اس کے باوجود جو ہے کہ 6 ارب ہم دے چکے ہیں، اور 15 ارب ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. اور ہم اس وقت جو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور دیکھیں ہمیں اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پر اعتماد کیا، ابھی بھی اگر میرے گھر ایک خاتون آئی ہے اور اس نے مجھے کہا یہ 3 قربانیاں 3 حصے گائے کہ میں فلسطین کے لیے، اس نے کیش مجھے دیا ہے میری سوسائٹی کے اندر، میں نہیں جانتا، وہ میری اہلیہ کو دے کر گئی ہیں کہ بھئی آپ کے ہسبینڈ چونکہ اس میں کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ان درس کا حلقہ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری طرف سے یہ جو ہے کہ اس کے لیے ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے بہت مہنگی قربانی ہے. اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خود اگر ہم ویسٹ بینک میں اور ادھر غزہ کے اندر قربانی کرنا چاہیں تو تقریباً آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی ہمیں $1000 کا ایک جو ہے کہ ہمیں چھوٹا جانور پڑ رہا ہے. $1000 کا، یعنی یہ سارے ہے نہیں نا، یعنی جسے کہتے ہیں جس بنیاد، لیکن اس کے باوجود لوگ دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ جو میں نے پڑھا تھا نا کہ پاکستانی دنیا کی چیریٹیبل قوموں میں، اور چیریٹی میں پاکستانی قوم جو اس کا کوئی مثال نہیں ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. آپ پر کیپٹا انکم کے انداز سے دیکھیں تو آج بھی ہمارا ہر شہری کسی نہ کسی انداز میں دے رہا ہے. یعنی if I'm not mistaken تو رفلی کوئی 2.5-3 لاکھ روپے کا بن جائے گا. جی بالکل بالکل ایک بکرا بالکل بالکل یہ اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ ڈیڑھ کے بکرے تو یہاں سے 1.5 لاکھ تو یہاں بھی موجود ہے. 3 لاکھ وہ اس طرح کی ساؤنڈ نہیں فگر کرتی کہ جو کہ ہوئی پریکٹیکلی پاسبل ہو. کوئی 2-3 چیزیں میرے آپ کی اس ڈسکشن سے نا میرے ذہن میں آئی. ایک تو جب آپ نے ذکر کیا کہ کہاں کہاں پہ آپ کے آفیسز موجود ہیں، US کا آپ نے ذکر کیا، UK کا ذکر کیا، جرمنی بھی غالباً، تو اس سے تو الخدمت کی جرنی میرے ذہن میں ہے. اس کو میں تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کروں گا کہ کہاں سے آغاز ہو کے اتنی زیادہ ایکسپینڈ کب کر گئے، کیا سوچا تھا. دوسرا سوال آپ سے میں جو پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے، ایک تو قربانی غزہ کا، اس سے پہلے یہ کہ کیا چیز بھیجنا بہتر ہے غزہ کے لیے، یا اوور آل امداد کے اسپیکٹ سے بھی. اگر کوئی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں نے کچھ دینا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، پیسے نکال لیں، کچھ بھی دینا چاہ رہا ہے ویسے، اور اس کو نہیں پتا کہ میں پیسے دوں یا میں کپڑے دے دوں یا میں کھانے کی اشیاء دے دوں، وہ ایکسپائرڈ ہو سکتی ہیں، تو مطلب واٹ از دا بیسٹ تھنگ؟ نہیں وہ تو ہمیں اندر سے جو ہمیں لسٹ آتی ہے وہی بھیجتے ہیں. بالکل بہت کلیئر. نہیں ایک عام انسان، عام شہری جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اگر اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہو. دیکھیں یعنی اس وقت جو ہے سب سے زیادہ بڑھ کر تو وہاں ضرورت جو ہے میں رکھتا ہوں کہ یعنی مجھے وہاں سے اندر سے جو میسج آئے وہ کہتے ہیں ہمیں خیمے چاہیے. خیمے چاہیے. یعنی آپ بتا گئی کہ اس وقت جو ہے کہ 85% جو ہے کہ وہ رہائش ناقابل استعمال ہے. اللہ. اچھا لوگ اپنے گھروں کے سامنے، کھنڈروں کے سامنے کپڑے کی چادریں ٹانگ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس ربل کے اندر ان کے عزیزوں کی لاشیں ہیں. استغفار. یعنی اس جو ہے کہ اپنا اس گرے ہوئے مکان کے اندر جو ہے کہ ان کے بچوں کے یادیں موجود ہیں. اچھا وہ نہیں یعنی سوائے اس کے کہ جب بمباری ہوتی ہے تو انہیں مجبوراً وہ جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. ورنہ یقین جانیں کہ جو فوٹیج اندر سے آتی ہیں، جو ہمارے لوگ موجود ہیں، ہم ہر مہینے اپنی لائیو سیشن کرتے ہیں اپنے جو سٹاف ممبرس کے ساتھ، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ اسی کھڑا موجود ہے. تو میں کیا اچھا دوسرے مرحلے پر ہے ادویات. یعنی اس وقت کوئی تقریباً 36 ہاسپٹل ہیں غزہ کی اسٹرپ کے اندر ہیں. اچھا ان میں سے جو ہے کہ 70% جو ہے آلموسٹ 20 سے بھی زیادہ جو ہے مکمل ناقابل استعمال ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ آپ سمجھے کہ لیس دین 30% جو ہے کہ آپریٹ کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ان کے پاس لائف سیونگ جسے کہتے ہیں کہ وہ میٹیریل نہیں ہے، ان کے پاس ایون پیٹرول نہیں ہے جنریٹر میں چلانے کے لیے. بجلی تو ہے ہی نہیں، پیٹرول موجود نہیں ہے. تو یہ یعنی 1 سال پہلے مجھے یاد ہے میرا جب رابطہ ہوا تھا ان سے تو وہ کہتے تھے ہمیں پیٹرول چاہیے. اس وقت چیزیں جاری تھیں تو ہم نے ان کو پیٹرول کی مد میں جو ہے ہیڈ کے اندر ہم نے ان کو کچھ پیسے بھیجے تھے. تو اس وقت جو ہے کہ گویا بنیاد پھر سب سے بڑھ کے فوڈ آئٹم. یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے چند 100 سے کچھ زیادہ ٹرک یہ پرسوں اندر گئے ہیں اس پورے، اس کے باوجود اقوام متحدہ نہیں امریکن گئے ہیں. اور وہاں جو ہے کہ یعنی ظاہر بات ہے ڈیفینیٹلی لوگ 2 مارچ کے بعد انہیں جو ہے کہ پانی کی ایک بوند اور جو ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ انہیں نہیں مل رہا. اور جو اب کیا وہ میں نے یہ تصویر تو میں نے دیکھی ہے کہ ایک بچہ گھاس ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے. یہ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس سے اچھے حالات تھے تو وہ گھاس ہاتھ میں لے کر، اور اس کے چہرے پہ جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے.
جس طرح ایک جاندار ہوتا ہے نا کہ اس کے یعنی اب ایک بکرا کوئی چیز کھا رہا ہو تو اس کے جذبات نہیں ہوتے نا، بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ جذبات جو ہے تو دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے. اور کسی نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ فلسطینیوں کے دکھ کو جاننے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا کافی ہے. کہ بھی اگر اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت اگر یورپی یونین سے لے کر اگر آسٹریلین پارلیمنٹ تک اور جو ہے کہ اگر اپنا جو کہ اسپین کا وزیر اعظم جو ہے کہ اگر یہ درد سے چیخ رہے ہیں تو وہ اس انسانیت کی بنیاد پر چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں مغرب نے تو ہمیں بتایا تھا نا کہ انسان کتنا اہم ہے. مغرب نے بتایا تھا کہ زندگی سب کی برابر ہے. مغرب کہتا تھا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے. لیکن یہ کیسا چہرہ ہے ویسٹ کا کہ جہاں جو ہے کہ یہ ایک دنیا ہے کہ جس پر جو کیا کچھ ہو چکا ہے اور آپ پوری طرح یہ دیکھ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی بڑی ڈیوسٹیٹنگ سی اسٹوری ہے. خیمے کے اعتبار سے اگر کوئی خیمہ ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتا اور پیسے بھیجنا چاہے، مطلب وہ کتنا ایکویٹ کرتا ہے پاکستانی روپیز کے اندر کہ میں اگر چاہوں کہ میں 5 خیمے بھیجنا چاہوں تو کتنے؟ دیکھیے عام طور 25,000 سے شروع ہو جاتا ہے سادہ سا خیمہ جس کو ہم کہتے ہیں سمر خیمہ سادہ ہوتا ہے. ایک ونٹر آپ کو ہوتا ہے وہ تو اس نے ہوا کو بھی روکنا ہوتا ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے. اور تو اس لحاظ سے گویا کہ خیموں اچھا اب یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی یو این کی اسپیسیفکیشن ہے. پاکستان میں 2-3 ادارے ہیں کہ جو یو این کی اسپیسیفکیشن کے مطابق جو کہ چیز تیار کرتے ہیں، ان سے ہمارے پورے آرڈر ان کے پاس موجود ہیں. ہم نے خیمے جو ہے کہ یہاں لاہور میں ہمارا ویئر ہاؤس ہے بہت بڑا، کراچی میں ہمارا ویئر ہاؤس ہے کہ جہاں ہم انتظار نہیں کرتے کہ ہمیں وہاں سے کوئی یعنی ہمیں تو اس کی بھی امید ہے کہ شاید کل یہ سینکشن ہٹ جائے اسرائیل کی طرف سے اور ہم جو ہے کہ پرسوں جو ہے کہ چارٹر جہاز بھیج دیں. اور یہ بھی ہم پے کر رہے ہیں. یعنی ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کریں کہ کوئی ہمیں ڈونیٹ کرے گا کہ ہم آپ کو کرایہ دیتے ہیں جہاز کا، آپ سامان بھیجیں. نہیں، ہم نے ہر چیز کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اس لیے کہ آپ کوئی چیز بھی نہ جارڈن بھیج سکتے ہیں نہ ایجپٹ بھیج سکتے ہیں جب تک کہ اسپیسیفکیشن آپ کی اس کے مطابق نہیں ہے. یعنی ایون اس کا حجم کتنا ہے، اس کی لینتھ کتنی ہے. یعنی میں جب 2 دفعہ قاہرہ گیا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو پیلٹس بنتی ہیں کہ جو خوراک کی پیلٹ بنتی ہے تو اس کا باقاعدہ ایک سائز ہے. وہ سائز اگر ہوگا اس کے مطابق وہ آپ کے رفح بارڈر سے اندر ہو سکے گا. تو گویا یہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو اس میں ظاہر بات ہے سب سے اہم میں نے کہا جی خیمے ہیں اور میڈیسن اور فوڈ ہے. اچھا لیکن اس میں وہی چیز ہوگی کہ جو یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ویسے ہی بھیج رہے ہیں، ہم اندر سے ڈیمانڈ لے رہے ہیں. مثلا میڈیسن کی ڈیمانڈ ہم اندر سے لے رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس یعنی 9 افراد ہمارے اس وقت قاہرہ میں کام کر رہے ہیں جو ہمارے ویئر ہاؤس میں. یعنی یہ فلسطینی ہیں، عربی ہیں، لوکل ہیں. اس کا فائدہ میں یہ ہے کہ ہمیں پوری چیزیں جو ہے کہ صحیح تفصیل کے ساتھ معلوم ہو رہی ہیں. تو ظاہر جیسے ہمیں کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو ہماری یہاں کی ٹیم، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی ہمارا ہیلتھ ہے اس کی علیحدہ ٹیم ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے جس کا فارماسیوٹیکل کمپنی سے رابطہ ہے. اور وہ جو یعنی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم تو بڑے یعنی پاکستانی تو جذباتی بھی ہیں اور سچی بات ہے یہ جذبات ہمارا ایسٹ ہے کہ ہم نے شروع میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر اللہ کرے اگر ڈاکٹرز جو ہے کہ والنٹیئر جا سکتے ہوئے ادارے کہ ایک کرائسس ہے نا، ایک ہیلتھ کرائسس ہے، تو کیا پاکستانی ڈاکٹرز جو ہے وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے آپ کو یعنی جان کر یہ خوشی ہوگی کہ کوئی 3,000 مرد و خواتین انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا اینڈ موسٹ آف دیم آر ریڈی ٹو بیئر دیئر ایکسپینسز، ٹریول ایکسپینسز. کیا بات ہے. یعنی انہوں نے یعنی اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا خرچہ خود کریں گے. اور یہ خرچہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، اپنی جان کی وہ بازی لگا کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاندان کو چھوڑ. اچھا جب یہ نہیں ہو سکا تو ہم نے اسماعیل صاحب یہ کام کیا کہ جو ہمارے ایکسپرٹ پاکستانی تھے ان کو پھر ہم نے جو ہے کہ یو این کے آرگنائزیشن کے ذریعے سے بھیجا. ہماری ایک بیٹی جو ہے کہ جس کا تعلق سرگودا سے ہے، وہ امریکن نیشنل ہے، وہ وہاں سے ایک بھائی ہے. ہمارے ایک بھائی جو ہے جن کا تعلق یو کے سے ہے اور ہمارے الخدمت سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے اندر سرو کیا ہے. کینیڈا سے ہمارے ایک دوست ہیں جو کراچی سے جن کا تعلق ہے لیکن کینیڈین نیشنل ہیں، وہ تقریباً 4 ہفتے اندر رہ کر آئے ہیں اور ان کو ہم نے بھیجا تھا کہ تاکہ وہاں کی ہیلتھ فیسلٹی کا جائزہ لیں کہ اگر ہمیں ہیلتھ میں کچھ کام کرنا ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے. تو گویا میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ ہم ملٹی ڈائمینشنل جو ہے کہ وہ ہم فرنٹ سے کام کریں تو یہ اس کی ایک مثال ہے. ایبسلیوٹلی یہ اس کی مثال ہے. چیلنجز کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کے جو وہاں پہ لوگ والنٹیئرز یا آپ کے اپنی ٹیم کے ممبر الخدمت کے لوگ جو بھی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑے؟ کوئی واقعہ، کوئی چیز، کوئی کسی کی جان کو خطرہ ہوا ہو اس کے باوجود وہ انہوں نے کہا ہو سسٹین کیا ہو؟ دیکھیے وہاں تو یعنی یہ تو روز کا چیلنج ہے زندگی جو ہے نا. مثلا یعنی میں اس بات کے مجھے ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہماری یعنی ان میں ہماری وہ دو ہماری فیمیل ورکرز بھی ہیں
کہ جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں گے نا، میں نے دیکھی آپ کی خدمت پہ ریسنٹ بھی ان کی پکچر، تو وہ جو ہے کہ مجھے اچھا وہ جو ہے چونکہ وہ دیر البلا میں، وہ خان یونس کے اندر، یہ ہر جگہ موو کریں، اور تینوں جگہ پر سینٹرل غزہ، ساؤتھ اور نارتھ، ان تینوں جگہ پر ہم نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ یہ موو بھی کرتے ہیں. اور اب آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ اس وقت تو وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ درمیان میں جگہ جگہ اسرائیلی آرمی موجود ہے. یعنی اگر یہ ایک پٹی ہے 45 میل لمبی ہے تو اس کو جگہ جگہ سے انہوں نے توڑ دیا ہے. یعنی بیچ میں فوج آ گئی ہے، اور یہ نہ ادھر کے لوگ ادھر جا سکتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ایک طرف جہاز سے پمفلٹ پھینکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یعنی اتنے گھنٹے دیے جا رہے ہیں، تم اس جگہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہاں ہم نے بمباری کرنی ہے. یہ سسپیکٹڈ ایریا ہے. انہوں نے ہر جگہ کو سسپیکٹڈ ایریا قرار دینی ہے. دیکھیں نا ابھی جو آخری واقعہ جس میں ایک ڈاکٹر کے جو میاں بیوی دونوں، ان کے جو کہ 9 بچے شہید ہوئے ہیں، اور اچھا اور وہ اور اس کو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ ایریا ہے. اور وہاں ایک ڈاکٹر کے جو خود بھی ڈاکٹر، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، اور اس کے 10 بچے تھے، جن میں سے 9 بچے جو کہ شہید ہو کے 7 کی ڈیڈ باڈی ملی ہیں، ابھی 2 کی مل بھی نہیں پائی ہیں. تو ہمارے جو اسٹاف ممبر پر آپ سمجھے کہ جان پر کھیل کر کام کریں. میں ایک چھوٹی مثال دوں، یہاں لاہور میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا کہ جو فلسطینی اسٹوڈنٹ جو ہے کہ یہاں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی آف لاہور میں اور دیگر اداروں میں، ہم نے ان کے ساتھ عید ملن رکھی تھی پچھلی عید کے بعد ہے. تو لو جی وہ بالکل ایک دن پہلے ساری تیاری مکمل تھی ہماری، ہم نے اپنے آفس میں بلایا، اچانک پتہ لگا کہ ان کے ایک کے گھر میں بمباری ہو چکی ہے، اس کے گھر والے شہید ہو گئے. اب ہم نے جو ہے کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم اس موقع پہ عید ملن کریں. تو یعنی یہ تو روز کی کہانی ہے، یعنی روز کی کہانی ہے کہ اگر وہ نہیں، امیجیٹ فیملی نہیں، تو ان کی جو ہے کہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کے اندر جو ہے کہ لوگ، یعنی کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ مجھے اپنی پوری فیملی کے ساتھ میرا رابطہ ہے. اس لیے کہ لوگ بکھر چکے، تتر بتر ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کچھ کی اطلاع آ چکی ہے، کچھ کی اطلاع نہیں آ سکی، کچھ لوگ ابھی تک جو ہے کہ اس ملبے کے اندر ہیں. اب ظاہر بات ہے، ظاہر وہ ہیں تو شہید تو ہو گئے، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ ڈیڈ باڈی ملے گی، دفنائیں گے، اور اس کے بعد ایک سکون آ جائے گا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات. میں جب قاہرہ گیا تو میں کوئی یوں سمجھیے کہ ہم نے کوئی درجنوں فیملی سے رابطہ کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک فیملی کے پاس گیا تو وہ بیچاری جو ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ ہم نے تقریباً کوئی 10 دن ہم نے پیدل سفر کیا ہے، اور پیدل سفر کر کے ہم نے بارڈر کراس کیا، یہ مصر والا. اور میرا شوہر جو ہے کہ وہ چونکہ بارود جو ہے کہ اندر جو ہے کہ انہیل کر کے جو ہے کہ وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے، تو اس کی مجھے کھانسی کی آواز آ رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ملوا بھی نہیں رہے. اور اس نے کہا کہ یہ 3 بچے میرے ہیں، ان کو لے کر نہ جانے میں کس طریقے سے جو ہے کہ یہاں آنے میں کامیاب ہوئی ہوں. یہ تو ایک فیملی کی کہانی ہے، اور اس طرح کے نہ جانے کتنی فیملیز ہے کہ جن کے تقسیم ہو چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اس کا اجر دے. ایک بہت مشکل سچویشن جو کام ہے. کو والنٹیئر کرنا چاہے الخدمت کے ساتھ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ جی یہاں ہمارے پاس ایک جسے کہتے ہیں نمبر آف ایکٹیویٹیز یہاں موجود ہے. یعنی الخدمت کا ویسے تو VM ڈپارٹمنٹ موجود ہے، والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. آپ اس کے ایک پورٹل پر جا کر آپ اپنے آپ کو لاگ ان کر سکتے ہیں اور اپنے رجسٹر کر سکتے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان سے ان کی پرائرٹی یا ان کی پریفرنس لے لیتے ہیں کہ یعنی ظاہر بات ہے وہاں تو کوئی نہیں جا سکتا. یعنی وہاں تو ایون آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہم نے جو ہے کہ بڑی کوشش کی کہ ہمیں ویزا مل جائے، تو ہمیں مصر نے ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا. اور ہمارے پاس چونکہ برٹش ویزا میرے پاس موجود تھا، یا ہمارے کچھ دوستوں کے بعد ہمیں برطانیہ کا ویزا پہلے مل گیا. تو برطانیہ کے ویزے کے نتیجے میں آپ آن ارائیول جا سکتے ہیں. تو میں اس ویزے کی، یعنی مجھے ایجپٹ کا ویزا نہیں ملا، ایجپٹ مجھے UK نے ویزا دے دیا. یعنی UK کا ویزا لے کر جو ہے کہ میں ایجپٹ گیا ہوں اور یا جا سکتا ہوں. یعنی یہ صورتحال ہے. تو آپ اس سے ڈر گئی تو وہاں تو وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس یہ. تو یہاں البتہ یہاں ہم کیا کام کر رہے ہیں، لاہور میں، کراچی میں، اپنا اسلام آباد کے اندر ہم نے جو ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری پیکنگ ڈرائیوز ہیں. پیکنگ ڈرائیو مثلا یہ کہ جب بھی ہمارے ایک بڑے پیمانے پر ہمیں آتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے سامان، تو پھر ہم ان سارے والنٹیئرس کو جو ہے کہ ہم نے DHA میں یہ کام کیا، ہم نے لاہور ہیڈ آفس کے اندر یہ کام کیا، کراچی کے اندر کیا، ہم نے اسلام آباد پشاور میں یہ کام کیا، ہماری ویمن ونگ نے یہ کام کیا. خاص طور پہ بچیاں بہت پیشنیٹ ہوتی ہیں ہماری یونیورسٹیز کی جو ہے، ان کو ہم لے آتے ہیں. مثلا عورتوں کی کٹ بنانی ہے، اب ذرا عورتوں کی کٹ جو ہے کہ وہی بناتی ہیں. اچھا نیولی بورن بیبیز جو ہے، اب اس وقت آپ کو یعنی 30,000 بچے پیدا ہوئے سرسے میں. اس عرصے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ یعنی یہ ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے دنیا کا. یعنی 45 کلومیٹر کے اندر جو ہے کہ 22-25 لاکھ لوگ موجود ہیں. 13 کلومیٹر لمبی یہ چوڑی ہے، یعنی 13 کلومیٹر، اور 45 کلومیٹر جو کہ یہ لمبا علاقہ ہے اس کا. تو اس میں تو اس عرصے میں اتنے بچے پیدا بھی ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے پھر ہم نے بیبی کٹس بھیجی ہیں کہ جو ان کا سامان ہے، پیمپرز ہیں، ان کے اندر ٹیشوز ہیں، سافٹ ٹیشوز موجود ہیں، اور ان کی فیڈرز ہیں، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو گویا والنٹیئرس کو ہم یہاں فنڈ اکٹھا کرنے سے لے کر اچھا پیکنگ ڈرائیو ہماری موجود ہے. کیمپسز کے اندر ہم اپنے جو ہے کہ فرینڈز آف پیلسٹائن ہم ان کو بلانے کے لیے کہ تاکہ جو ہے کہ ایک اویئرنیس کمپین کرنے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ جب یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آ گئے تو میں نے کہا اس وقت ہمارے پاس یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہے، اس وقت
250 میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ہم لے کر آئے ہیں غزہ کے. یہ وہ طلبہ تھے کہ جن کا 6 مہینے سے لے کر اور 1.5 سال تک کی فائنل ایجوکیشن رہ گئی تھی. 2 میڈیکل یونیورسٹیز تھی, کالجز دونوں تباہ ہو گئے. تو وہاں کی فیکلٹی سے ہم نے یہ طے کیا کہ چلیں باقی تو اللہ کرے آئندہ موقع ملے گا, لیکن جن کی نیئر ٹو کمپلیشن تھا MBBS, ہم نے کہا کہ ان کو لے آتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں ہماری جو ہے کہ PMDC نے تعاون کیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا تعاون کیا, حکومت پاکستان کے میں شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تعاون کیا. تو یوں تقریباً 250 لڑکے اور لڑکیاں یہاں گئے. کسی کے 6 مہینے رہتے تھے, کسی کا سال رہتا تھا. تو ہم نے پھر ان باقی جو ہمارے والنٹیئرس تھے ہم نے ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھئی یہ ظاہر پتہ ایک ٹراما ہے نا جی. یعنی آپ وہاں سے نکلے ہیں, گھر چھوڑ دیا, آپ کے فیملی کے لوگ شہید ہو گئے, تو یہاں ان کو انگیج کرنے کے لیے ہم ان کو لاہور لے کر آئے, سائٹ سینگ ہم نے ان کو کی, ریسٹورنٹس کے اوپر لے کر گئے, شاہی قلعہ, ہم اپنا جو ہے کہ فورٹ جو ہے نا کہ وہاں روڈ کے اوپر لے کر گئے, تو واگا بارڈر کے اوپر لے کر گئے. تو ہم تھوڑا سا ایک ان کو کہتے ہیں کہ دل کو یعنی لبھانے کے لیے کچھ وقتی طور پر غم کو, ہاں الحمدللہ یعنی وہ بہت زیادہ ہم نے, بلکہ ان میں سے لوگ واپس بھی جا چکے ہیں. یعنی جن کے 6 مہینے تھے وہ مکمل کیا, ان کو ڈگری وہی ملے گی. دیکھیے یعنی وہاں کے دونوں میڈیکل کالجز یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مستقل نہیں بھیجیں گے, ہم ان کو جو آپ نے ان کو تعلیم مکمل کروانی ہے اور آپ ان کو واپس جو ہے واپس بھیجیں. اب وہ کہیں جارڈن میں ہیں, کہیں جو ہے اپنا ایجپٹ کے اندر موجود ہے, کچھ اور ملکوں میں چلے گئے ہیں وہ, تو وہ اس بات کے انتظار میں, لیکن ڈگری ان کو جو ہے وہ وہاں کا جو میڈیکل کالج ہے, شفا میڈیکل کالج ہے اور اسلامی یونیورسٹی ہے ان کا میڈیکل کالج ہے, وہ ان کو دے گا ڈگری. تو یہ ہمارے والنٹیئرس کا ایک سیٹ اپ ہے کہ جو ان سارے کازز کے ساتھ جڑ رہا ہے, اور ایک ان کے لیے ہمارے لیے بھی ایک سپورٹ بن رہا ہے اور ان کے لیے بھی ایک مورل سپورٹ کا باعث بنتا جا رہا ہے. بے شک ایسے ہی. الخدمت کی اگر ہم بات کریں, جرنی کیسی رہی؟ کب کسی کو نہیں پتہ الخدمت کے بارے میں اور وہ اسکیپٹیکل ہے تھوڑا سا, اس کو لگتا ہے کہ شاید اداروں کے اندر مطلب پیسوں کو لے کے ہیر پھیر ہو جاتا ہے, اس کو آئیڈیا نہیں ہے, کریڈیبلٹی کے بارے میں نہیں پتہ. تو اگر کوئی تھوڑی سی جرنی ایکسپلین کر سکیں اوور آل. اسماعیل صاحب, الخدمت بھی نا اس معاشرے پر ہمارے اعتماد کو بڑھاتا ہے. دیکھیے بہت مسائل ہیں پاکستان کے اندر, ظاہر ہے کرپشن بھی ہے, بیڈ گورننس بھی ہے, اچھا غربت بھی, پاورٹی بھی موجود ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہم نہیں, اور بھی کئی ادارے ہیں, سچی بات تو یہ ہے, اور اس میں ہمیں ماننے میں کوئی حد نہیں ہے. قوت ہے, انڈس ہے, ایدی ہے, شوکت خانہ ہے, ہمیں ماننا چاہیے. یعنی تو الخدمت بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے واقعی بتایا کہ اس معاشرے میں ابھی بھی بہت جان موجود ہے. دیکھیے آغاز تو اس کا بالکل ہوا تھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زلزلے کے ساتھ, یعنی جو اس کا نیا جنم ہے نا. الخدمت کی ایکٹیویٹیز پورے ملک میں کسی نہ کسی انداز میں چل رہی تھیں, لیکن الخدمت جو ہے کہ جب اس نے ایمرج کیا نا, تو اس میں دو ایونٹس کا, ایک ایونٹ اور ایک فرد کا بہت کردار ہے. ایونٹ ہے زلزلہ کہ جو پاکستان کی تاریخ کا 2005 کا جو بہت بڑا زلزلہ تھا, کہ جس پہ الخدمت کے والنٹیئر نے ایمرج کیا اور بڑا کام کیا. اور دوسرا نام ہے نعمت اللہ خان, کہ جو کراچی کے میئر رہے, اور میئر سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے کہ وہ پھر بن گئے اس کے ہمارے وہ, اور انہوں نے تھر پارکر سے ویسے تو کام کا آغاز کیا تھا, چونکہ وہاں ڈراؤٹ تھا ایک زمانے میں آیا تھا, تو انہوں نے وہ پھر ان کا نام بابا کراچی بھی پڑ گیا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ آغاز تھا کہ جس کے پر لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ بھی کوئی ہے, ایک ایسا نورانی شکل کا ایک بزرگ آدمی جس کی عمر 85 سال ہے, اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ راولہ کوٹ میں موجود ہے, وہ اپنا مظفر آباد کے اندر موجود ہے, وہ اپنا باغ کے اندر موجود ہے, اور وہ تھر پارکر کے اندر موجود ہے, پانی کے کنویں کھدوا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے کہ والنٹیئرس کی ٹیم ہے کہ جو ہر جگہ, اور پھر جو ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ ایک میت گاڑی کو لوگوں نے وہ ایک عارضی جو ہے وہ بنایا, اور رسیوں کے ذریعے سے جب یہ ہمارا سیلاب آیا تھا, اور خاص طور پر اس علاقے کے اندر کو جو آپ کا یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں مالاکنڈ ڈویژن کے اندر, تو ایسے جو ہے کہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جان پر کھیل کر جو ہے لوگوں کی جو کہ جان بچائی. تو اس وقت جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ الخدمت کا یعنی ایک منظم آغاز تو اس وقت ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب, اور پھر اس کے بعد آپ یہ جو آخری سیلاب یہ والا سیلاب بھی تھا کرونا, اس کے اندر الخدمت نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ ریگارڈلیس جو ہے اس میں مسلم ہے یا نان مسلم ہے, مسجد ہے یا چرچ ہے یا گردوارہ ہے, الخدمت جس طرح خدمت کی, تو اس میں الخدمت کا جو ہے کہ ایک امیج جو ہے کہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ ایک ادارہ ہے کہ جو یقیناً فیتھ بیس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے اور اپنے دین سے جو ہے کہ ہم وہ لیتے ہیں, میسیج لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, ایوری تھنگ از اوپن. آپ جو ہے کہ کسی وقت بھی کوئی چیز کے لیے, اس لیے کہ ایک تو گورنمنٹ کے ہم پابند ہیں, اور دوسری طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر آنسریبل ٹو پیپل آف پاکستان.
کہ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. یہ ہے. تیسرا یہ کہ اس میں کوئی باعث نہیں ہے, کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے, کوئی تعلق ہو سکتا ہے, لنکیج ہو سکتا ہے. پاکستان ایک پولرائز معاشرہ ہے اور فوری طور پہ ہم نے کسی چیز کو اگر اس کے آگے کراس لگانا ہو تو ہم اس کو جو ہے کہ لنک کر دیتے کہ یہ ایسا ہے, یہ فلاں ہے, اس کی وابستگی یہ ہے. تو الخدمت نے یہ بتایا ہے کہ نہیں, اس کو دینے والے بھی انسانیت سے تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں, تمام مسلکوں کے لوگ ہیں, اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی جو ہے کہ تمام جو ہے کہ علاقوں کے لوگ ہیں. اس میں کوئی ہمارے پر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس امانت ہے, آپ کا وقت بھی آپ کے پاس امانت ہے, آپ کی صلاحیت بھی آپ کے پاس امانت ہے, اور جو لوگ آپ کو دیتے ہیں وہ بھی امانت ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب الخدمت جو ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود وزیر اعظم پاکستان نے اب جو ہے کہ جب یہ فلسطین طلبہ آئے تو انہوں نے اس موقع کے اوپر بھی تقریر میں انہوں نے اس کا اظہار کیا. جب ہم نے فلسطین کے اوپر یوم یکجہتی ہوا تھا پورے پاکستان میں, آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے عطا تارڑ صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ الخدمت جو کام کر رہی ہے اور ہمارے لیے پرائیڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ اس کو اون کرتا ہے, اور الخدمت نے اس معاشرے کو اون کیا اور معاشرے نے الخدمت کو اون کیا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. couldn't have put it better sir, thank you so much for your time. آپ نے کافی حد تک کافی چیزوں کی کلیریفیکیشن ملی ہے. ایک آخری چھوٹی سی بات میرے ذہن میں بھی, کنکلوژن کی طرف میں بڑھ رہا تھا لیکن ذہن میں آئی کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی خود ادارہ شروع کرنے کی کوشش بھی کرے تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم پروفٹ خود کس طرح سے بنائیں گے. سو somebody wants کہ وہ اس کا ایک ادارہ ہو, NGO ہو, وہ کام کرے. تو کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کہ کیا پرسنٹیج ہوتی ہے یا اس نے اس میں سے نہیں بنانی ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. پہلی تو بات ہے کہ میں اس وقت سیکرٹری جنرل آپ کے سامنے موجود ہوں. میں والنٹیئر ہوں, میرا اپنا بزنس ہے, میرا اپنا کام ہے, اور میں اکیلا نہیں ہوں. پاکستان میں اس وقت 1900 والنٹیئرز ہیں جو آفس بیئرز ہیں. یعنی الخدمت کے ایٹ ایوری لیول آل دا آفس بیئرز والنٹیئرز. اور یہ وہ آفس وہاں سے کوئی پروفٹ نہیں لیتے فرام سینٹرل لیول ٹو سٹی لیول. مثلا جو صدر, سیکرٹری, جنرل سیکرٹری, وائس پریزیڈنٹ جتنے بھی ہیں, صرف سینٹرل لیول کے اوپر نہیں بلکہ نچلے لیول کے اوپر بھی, یہ سب والنٹیئرز ہیں. یہ اپنا بزنس کرتے ہیں, اپنی جابس کرتے ہیں, اور جو ہے کہ فی سبیل اللہ کی جسٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ٹائم دیتے ہیں. تو یہ 1900 آفس بیئرر پورے پاکستان میں. بڑی بات ہے. ہاں, آفٹر دیم پھر ہمارے پاس ایک پروفیشنل ٹیم موجود ہے. ظاہر بات اتنا بڑا ادارہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں, تو ہمارے پاس اس وقت کوئی 500 کے قریب ہمارے جو ہے کہ پیڈ اسٹاف ورکر ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں. یعنی اس میں اس لیے کہ یہ کام ایسے ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ کام پیشن کے بغیر, یعنی ابھی آپ بقرعید ہو رہی ہے, اس وقت آپ تینوں دن ہمارے دفتر کھلا ہوا ہوگا. یعنی تینوں دن چونکہ لوگ چاہے فلسطین میں قربانی کریں, پاکستان میں قربانی کرنی ہے, تو ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے. اچھا, کلیش آف انٹرسٹ کی بہت کلیئرٹی سے ہے, ہم اس میں بزنس بھی نہیں کر سکتے. لیکن میری جو ہے کہ چونکہ فوڈ کی جو ہے کہ انڈسٹری ہے, تو میں جو ہے کہ کائنڈلی مجھے آپ آرڈر دے دیں تو میں ادھر سے نہیں تو میں وہ ہاتھ گھما کر وہ کر لوں. ہم نے طے کیا کہ ہمارا کوئی فرد بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو یعنی یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اس وقت جو ہے کہ 69,000 ہمارے والنٹیئرز ہیں پورے پاکستان میں, یعنی جو ایسے کسی بھی موقع کے اوپر ہمارے آرفنیجز چلا رہے ہیں. فلسطین کی میں نے آپ سے بات کر لی ہے, ہمارے واٹر کے پروجیکٹ پورے پاکستان میں چلا رہے ہیں. ابھی اس وقت ایک بہت بڑی کمپین ہے, اس وقت ہم کوئی 1000 قربانی کر رہے ہیں. 1000 سے بڑی, یعنی 600 سے جو ہے نا کہ نہیں سوری 10,000, 6,000 بڑی قربانی اور 4,000 چھوٹی قربانی. تو یہ اچھا, اب یہ ہر جگہ پر والنٹیئرس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم پے کر ہی نہیں سکتے اتنی بڑی تعداد کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہم جو ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو ہے اپنے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں شاید برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے. کمزور ہیں ہم, کوتاہیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں, لیکن ممکنہ حد تک جو ہے ہم نے اپنے جو سمجھے کہ چیک اینڈ بیلنس بڑھائے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ پر والنٹیئرس کی ٹیم ہے, اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے کہ ہمارے اسٹاف ورکرز موجود ہیں اور کام کرتے ہیں. گورننس کے بورڈز ہمارے موجود ہیں, پانی کا بورڈ علیحدہ ہے, آرفنس کا بورڈ علیحدہ ہے, ہمارا جو ہے کہ مائکرو فائنانس کہ جو یعنی آسان قرضے دیتا ہے غیر سودی, اس کا ایک علیحدہ بورڈ موجود ہے کہ جو اس پورے پاکستان پر کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے لوگوں کے اعتماد کی, کہ انہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ, مثال طور پر جو صدر ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں. اب مجھے بتائے وہ اپنا کام ہے ان کا ظاہر ایک بڑے ادارے کے, لیکن وہ پوری طرح جو ہے کہ پشاور میں ہوتے ہیں, پنڈی میں ان کا گھر ہے, لیکن ہر ویکینڈ کو لاہور ہوتے ہیں چونکہ ہیڈ آفس ہمارا یہاں ہے.
یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک میڈیکل کا پرنسپل جو ہے جو پشاور میں جس کی جاب ہے، گھر جس کا اسلام آباد میں ہے، لیکن ہر جمعے کو رات وہ جو ہے کہ لاہور موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری سرگرمیوں کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، ڈرائیو کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. تو یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ ہمیں اعتماد بھی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پورے کام کو قبول بھی کر رہا ہے، اس میں برکت سے بھی ہمیں نواز رہا ہے. ماشاء اللہ، دلی دعا سر کہ اس کے اندر اللہ اور برکت ڈالتا رہے اور ایسے ہی آپ ہر لحاظ سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈیئرلی ہوپنگ آپ لوگوں کو شو پسند آیا ہوگا. آپ کے کوشچنس جو ہیں، کیوریز جو ہیں، وہ کلیریفیکیشن ان کے اندر آپ کو ملی ہوگی. اور غزہ کے لیے جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی بہن وہاں پہ اس ٹائم پریشان حال بیٹھے ہیں، ان کے لیے جس اعتبار سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا کہ امداد ان تک کیسے پہنچتی ہے، کیا ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، تو آئی ڈیئرلی ہوپ کہ آپ کے ان سوالات کا آپ کو جواب ملے ہوں. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.